اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت دہم اے، مضمون ہدایت النحو، سبق نمبر 26۔ عبارت کی طرف دیکھیں۔ الرابع المنادى وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا نحو یا عبد اللہ أي أدعو عبد الله، وحرف النداء قائم مقام أدعو، وحروف النداء 5: یا وأيا وهيا وأي والهمزة المفتوحة، وقد يحذف حرف النداء لفظا نحو يوسف أغرس عن هذا. واعلم أن المنادى على أقسام، فإن كان مفردا معرفة يبنى على علامة الرفع كالضمة ونحوها، نحو يا زيد ويا رجل ويا زيدان ويا زيدون، ويخفض بلام الاستغاثة نحو يا لزيد، ويفتح بإلحاق ألفها نحو يا زيداه. الرابع چوتھی جگہ المنادى منادہ ہے، وہو اسم اور منادہ ایسا اسم ہے، وہ اسم ہے مدعو جو کہ پکارا گیا ہو بحرف النداء حرف ندا کے ساتھ لفظاً لفظی طور پر، جیسے یا عبداللہ اے عبداللہ، اے یعنی ادعو میں پکارتا ہوں عبداللہ عبداللہ کو، وحرف النداء اور حرف ندا قائم مقام ہوتا ہے ادعو فعل کے، وحروف النداء اور حروف ندا 5 ہے، یا اور ایا اور حیا اور ای اور حمزہ مفتوحہ، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے حرف ندا کو لفظاً، جیسے یوسف و آرز عن ھذا، اے یوسف اس سے اعراض کرو، وعلم اور جان لو، بے شک منادہ کئی اقسام پر ہے، کئی قسموں پر مشتمل ہے۔ فإن كان پس اگر وہ منادہ مفرد معرفہ تو مبنی ہوگا علامت رفع پر، جیسے ضمہ، ونحوها اور جیسی اور علامت جیسے الف اور واو، جیسے یا زید و یا رجل، اے زید اور اے آدمی، اور اس طرح یا زیدان و یا زیدون۔ ویخفض اور مجرور ہوتا ہے ای المنادى، اور منادہ مجرور ہوتا ہے لام استغاثہ کی وجہ سے، جیسے یا لزیدن۔ ویفتح اور مفتوح ہوتا ہے بالحاق الفها الف کے لاحق ہونے کی وجہ سے، جیسے یا زیدہ۔ الرابع ان 4 جگہوں میں سے جہاں پر مفعول بہ کے عامل ناصب فعل کو حذف کرنا واجب ہے، تو چوتھی جگہ ہمارے پاس منادہ ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مفعول بہ کی وہ 3 جگہ جہاں پر اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے وہ پڑھ لیے تھے۔ پہلی جگہ سماعی یعنی عربوں سے سنا گیا تھا جس طرح، اور باقی 2 جگہ جو تھی دوسری تحذیف، اور تیسری جگہ ہمارے پاس ما اضمر عاملہ علی شرطۃ التفسیر، اور چوتھی جگہ اس میں سے منادہ ہے کہ یہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ منادہ یعنی مفعول بہ جب منادہ ہو تو اس کے فعل کو، ایسا فعل جس کو نصب دینے والا ہو، اس کو حذف کرنا واجب ہے۔ پھر آگے وہو اسم، یہاں سے منادہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ تو منادہ یہ ندا سے مشتق ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے منادہ، بمعنی پکارا ہوا، پکارنے والے کو منادی کہتے ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ ہے منادی پکارنے والا، اور جس کو پکارا جائے منادہ، اس کو یعنی سے مفعول کا صیغہ ہے یہ، اور پکارنے کو ندا کہتے ہیں، اور جس حرف کے ذریعے پکارا جائے تو اس کو حرف ندا کہا جاتا ہے۔ منادہ کی تعریف وہ اسم مدعو، منادہ وہ اسم ہے مدعو جس کو پکارا گیا ہو بحرف النداء لفظاً حرف ندا لفظی کے ساتھ، جیسے یا عبداللہ، تو اس میں یا عبداللہ میں عبداللہ مفعول بہ منادہ ہے، یا حرف ندا کے ذریعے اس کو پکارا گیا ہے۔ اصل میں یہ یا عبداللہ تھا، ادعو عبداللہ، میں بلاتی ہوں عبداللہ کو، تو ادعو فعل کو حذف کر کے حرف ندا کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا تاکہ اختصار حاصل ہو جائے، کلام مختصر ہو جائے۔ وہ حروف النداء 5 اور حروف ندا 5 ہے، یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ۔
یا حرف ندا مناد قریب اور بعید دونوں میں مشترک ہے، یعنی قریب اور بعید جس چیز کو پکارا جائے تو ان دونوں کے لیے یا حرف ندا مستعمل ہوتا ہے۔ اور پھر یا اور حیا مناد بعید کے لیے کسی دور ایسی چیز جو کہ دور ہو تو بعید ہو اس کو پکارنے کے لیے ایا اور حیا کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اے اور حمزہ مفتوحہ یہ مناد قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وقد یحذف حرف نداء لفظاً اور کبھی حرف ندا کو لفظاً حذف کیا جاتا ہے جبکہ اس پر کوئی قرینہ موجود ہو، جس طرح کہ یوسف اعرض عن ھذا، اس میں یوسف منادہ ہے، اس سے یا حرف ندا محذوف ہے۔ اصل میں یہ عبارت یا یوسف اعرض عن ھذا تھا۔ قرینہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم یوسف سے یا حرف ندا کو محذوف نہ مانیں تو پھر لفظ یوسف مبتدا ہوگا اور اعرض عن ھذا یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر واقع ہوگی، اور اعرض کو خبر بنانا صحیح نہیں کیونکہ اعرض یہ ہمارے پاس صیغہ امر ہے جو کہ انشاء کی اقسام میں سے ہے، اور انشاء کو خبر بنانا صحیح نہیں، لہٰذا یوسف منادہ اور یا حرف ندا اس سے پہلے محذوف ہے ہمارے پاس۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ، اور جان لیجیے کہ بے شک منادہ کئی اقسام پر مشتمل ہے۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ منادہ کی اقسام اور منادہ کے احکام بیان فرما رہے ہیں کہ منادہ کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم منادہ مفرد معرفہ۔ منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ پھر مفرد کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، یا تو تثنیہ و جمع کے مقابلے میں مفرد آتا ہے، کبھی کبھار مرکب کے مقابلے میں مفرد، اس طرح کبھی جملہ اور شبہ جملہ کے مقابلے میں، اور کبھی مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں۔ یہاں پر مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں مفرد ہونا مراد ہے کہ منادہ مفرد ہو، مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، کیونکہ مضاف اگر ہو یا شبہ مضاف ہو تو اس کا حکم پھر آگے آ رہا ہے، معرفہ ہو کیونکہ نکرہ کا حکم بھی آگے آ رہا ہے، پھر خواہ حرف ندا سے پہلے معرفہ ہو جیسے یا زید، یا حرف ندا کے بعد معرفہ ہو جائے جیسے یا رجل، تو اس صورت میں منادہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، اور رفع کی علامت چونکہ ہمارے پاس تین ہیں، ضمہ، الف اور واو، تو تینوں علامات اس میں آ جائے گی جیسے یا زید۔ اس مثال میں ہمارے پاس زید منادہ ہے، مفرد ہے یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہیں، اور معرفہ ہے حرف ندا سے پہلے، تو یہ ہمارے پاس علامت رفع یعنی ضمہ پر مبنی ہے۔ اس طرح یا رجل میں رجل مفرد ہے، حرف ندا کے بعد یہ معرفہ بنا تو یہ ہمارے پاس اب علامت رفع یعنی ضمہ پر مبنی ہے۔ پھر آگے اس طرح یا زیدان و یا زیدون، تو یا زیدان زیدان اگرچہ تثنیہ ہے مگر مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں نہیں، شروع میں ہم نے کہہ دیا کہ مفرد ہو، مفرد سے مراد مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، تثنیہ یا جمع سے مراد نہیں، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس زیدان مفرد ہے کیونکہ مضاف یا شبہ مضاف نہیں، اور حرف ندا سے پہلے ہی معرفہ ہے اور علامت رفع یعنی الف پر مبنی ہے۔ اسی طرح یا زیدون میں زیدون اگرچہ جمع ہے مگر یہ مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں نہیں، لہٰذا یہ ہمارے پاس مفرد ہے اور حرف ندا سے پہلے معرفہ ہے اور علامت رفع یعنی واو پر مبنی ہے۔ پھر منادہ مفرد معرفہ کے مبنی ہونے کی وجہ یہ کہ یہ کاف ضمیر اسمی کی جگہ پر واقع ہے، مثلا یا زیدو، یعنی یہ منادہ ہمارے پاس کاف ضمیر اسمی کی جگہ پر واقع ہے، جیسے یا زیدو، تو یہ اصل میں تھا ادعو کا، کاف ضمیر اسمی کی جگہ زید کو رکھا گیا، ادعو زیدن، اور کاف ضمیر اسمی کی مشابہت کاف حرفی کے ساتھ، اور کاف حرفی حرف ہونے کی وجہ سے مبنی الاصل ہے، لہٰذا یہ منادہ بھی مبنی ہوگا۔ وَيُحْفَظُ بِلَامِ الِاسْتِغَاثَةِ، اور لام استغاثہ مجرور ہو اور مجرور ہوگا منادہ لام استغاثہ کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ تو استغاثہ کا لغوی معنی ہے فریاد طلب کرنا، باب استفعال سے استغاثہ مصدر ہے بمعنی فریاد طلب کرنا، تو جس سے فریاد طلب کی جائے اس کو مستغاث کہتے ہیں، اور جس کے لیے فریاد طلب کی جائے اس کو مستغاث لہو کہتے ہیں، اور فریاد طلب کرنے والے کو مستغیث کہتے ہیں۔
جیسے یا لقوم للمظلوم، یا لقوم للمظلوم، اے قوم فریاد پوری کرو مظلوم کی۔ تو اس مثال میں ہمارے پاس قوم مستغاث ہے کیونکہ قوم سے فریاد طلب کی جا رہی ہے، اور مظلوم ہمارے پاس مستغاث لہو ہے کیونکہ مظلوم کے لیے فریاد طلب کی جا رہی ہے، اور متکلم یہ مستغیث ہے۔ اب لام استغاثہ ہمارے پاس وہ لام ہے جو بوقت فریاد طلب کرنے کے یا بوقت استغاثہ مستغاث پر داخل ہو۔ لام استغاثہ وہ لام ہے جو بوقت استغاثہ مستغاث پر داخل ہو، اور یہ لام استغاثہ خود مفتوح ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ مکسور ہوگا تو اس لام مکسور سے التباس لازم آئے گا جو کہ مستغاث لہو پر داخل ہوتا ہے، کیونکہ مستغاث پر بھی لام داخل ہوتا ہے، مستغاث لہو پر بھی لام داخل ہوتا ہے۔ تو یا لقوم للمظلوم، یا لقوم میں ہمارے پاس قوم مستغاث ہے، تو مستغاث پر جو لام داخل ہوگا وہ لام مفتوح ہوگا، اور مستغاث لہو پر جو لام داخل ہوگا وہ لام مجرور ہوگا۔ تو مستغاث کو ہم نے فتح دیا تاکہ اس لام کا اس لام کے ساتھ التباس نہ آئے جو کہ مستغاث لہو پر داخل ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار مستغاث کو حذف کر کے مستغاث لہو کو باقی رکھتے ہیں، تو پھر اس میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ لام یا تو مستغاث پر داخل ہے اور یا مستغاث لہو پر، جیسے یا لقوم للمظلوم میں لقوم کو حذف کر کے صرف یا للمظلوم کو باقی رکھتے ہیں، تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ اگر یہ ہمارے پاس یا للمظلوم ہوتا تو یہ یا للمظلوم اگر آ جاتا، ہمارے یا للمظلوم ہی تھا، اور اگر ہم مستغاث کے لام کو بھی کسرہ دے دیتے تو پھر اس صورت میں للمظلوم میں التباس پیدا ہو جاتا کہ یہ لام ہمارے پاس لام استغاثہ مستغاث والا ہے یا یہ ہمارے پاس صیغہ مستغاث لہو کا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے برعکس کیوں نہیں کیا گیا کہ لام مستغاث مکسور ہوتا اور لام مستغاث لہو مفتوح، تو اس صورت میں بھی التباس نہ ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ دے دیں گے مستغاث یعنی جس سے فریاد طلب کی جا رہی ہے یہ کاف ضمیر خطاب کی جگہ پر ہے، اور کاف ضمیر خطاب پر جو لام داخل ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے لکا یا لکے، لہٰذا لام مستغاث بھی مفتوح ہوگا بخلاف مستغاث لہو کے کہ وہ کاف ضمیر کی جگہ میں واقع نہیں۔ پھر لام استغاثہ جب مستغاث پر داخل ہو جائے تو وہ مستغاث ہمارے پاس مجرور ہوگا، کتاب میں موجود ہے وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْإِسْتِغَاثَةِ، لام استغاثہ کی وجہ سے منادہ مجرور ہوگا۔ وجہ اس کی یہ کہ اس وقت منادہ پر دو عامل جمع ہو گئے، ایک تو ہمارے پاس یا حرف ندا جو کہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے، یہ نصب یا ضمہ وغیرہ کو چاہتا ہے، اور دوسرا ہمارے پاس عامل لام حرف جر ہے، تو ان دونوں میں لام خود عامل ہے اور منادہ کے قریب بھی ہے، اور یا خود عامل نہیں بلکہ فعل کے قائم مقام ہے اور بنسبت لام کے منادہ سے بعید ہے کہ لام منادہ کے قریب ہے اور یہ اس سے دور ہے، لہٰذا لام عامل قوی اور قریب ہے تو اس کو عمل دیا جائے گا، جیسے یا لزید، زید منادہ مستغاث مجرور ہے، وہ ایک پوری عبارت جو ہے یا لزید للمظلوم کہ اے زید مظلوم کی فریاد پوری کرو، تو اس مثال میں مستغاث لہو محذوف ہے۔ وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، اور جب منادہ کے آخر میں الف استغاثہ لاحق ہو تو منادہ مستغاث مبنی بر فتحہ ہوگا، کیونکہ الف چاہتا ہے کہ میرا ماقبل مفتوح ہو، تو جب الف استغاثہ آخر میں لاحق ہوگا تو پھر لام استغاثہ شروع میں نہیں آئے گا، کیونکہ لام آخر میں جر چاہتا ہے اور الف اپنے ماقبل فتحہ چاہتا ہے، تو دونوں کے اثر میں فرق ہے، دونوں کے اثر میں منافات ہیں، دونوں کے اثر میں تفاوت ہے، جیسے یا زیدہ، اب اس میں الف استغاثہ کی وجہ سے منادہ زید ہمارے پاس مبنی بر فتحہ ہے، آخر میں ہاں وقف کی ہے، تو اس زید پر ایک ہی وقت میں ہم لام اور الف داخل نہیں کر سکتے، لام کی وجہ سے اس کے آخر میں جر آئے گا اور الف استغاثہ کی وجہ سے اس کے آخر میں فتح آئے گا، اور یہ فتح اور کسرہ ایک ساتھ ایک ہی حرف پر بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔
منادہ کے باقی احکامات انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. جتنا پڑھ لیے یہ تمام کام نوٹ کر لیں اور اگلے درس کا مطالعہ کر لیں. جزاکم اللہ خیرا لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.